باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کے انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 21 باب کی 5 تا 29ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے آخری نبوت کی اور جس کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلی بات ہیکل کی تباہی، دوسری بات انجام کی گمراہ کن نشانیاں، تیسری بات شاگردوں پر ظلم و ستم، چوتھی بات یروشلم پر قبضہ، پانچویں بات ابن آدم کی دوسری آمد، چھٹی بات اختتامی واقعات کا یقین، اور ساتویں بات ہوشیار اور تیار رہنے کی تلقین۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت مقدسہ میں ہیکل کی تباہی کی پیشن گوئی پڑھتے وقت میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا کہ خداوند یسوع المسیح نے ہیکل کی تباہی کی پیشن گوئی کیوں کی۔ اور میرے عزیزو، جب مقدس لوکا نے انجیل مقدس تحریر کی تو اس وقت تک یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی تھی۔ وہ ہیکل جس کے متعلق خداوند یسوع المسیح نے 12 سال کی عمر میں کہا تھا کہ مجھے میرے باپ کے گھر میں ہونا ضرور تھا، اور جوان ہو کر تجارت کرنے والوں، کبوتر فروشوں، جانور فروشوں کے تختے الٹ دیے اور انہیں کوڑے مار کر ہیکل سے نکالا اور کہا کہ میرے باپ کے گھر کو تم نے چوروں کی کھو بنا دیا۔ جس ہیکل میں اس نے تعلیم دی، اور آج جب اس کے شاگرد ہیکل کے خوبصورت در و دیوار کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے تو خداوند یسوع نے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو پتھر پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ میرے عزیزو، ہیکل کی تعمیر کا خواب داؤد بادشاہ نے دیکھا اور اس کے بیٹے سلیمان بادشاہ نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ ہیکل انتہائی درجہ کی خوبصورت اور اعلیٰ تھی کہ دنیا کے 7 عجائبات میں اسے شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن اس ہیکل کو بابل کے بادشاہ نبوکد نصر نے تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ عہد کا صندوق بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ دوسری ہیکل کی تعمیر 515 قافمیم میں ہوئی، جو شان و شوکت اور خوبصورتی کے اعتبار سے سلیمان کے ہیکل کے برابر تو نہ تھی، لیکن اسے بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور تیسری ہیکل ہیرودیس بادشاہ نے تعمیر کی، جو نسلاً یہودی نہ تھا بلکہ ادومی نسل سے تھا، جسے یہودیوں نے بطور یہودی بادشاہ بھی کبھی تسلیم نہ کیا، اور اس نے یہودیوں کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ خدا کی خوشنودی کے لیے، ایک عظیم الشان ہیکل تعمیر کی، جس کی بنیاد انتہائی بھاری بھرکم پتھروں سے کی گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کچھ پتھر 35 فٹ لمبے، 12 فٹ اونچے اور 18 فٹ چوڑے تھے۔ اس کے سفید سنگ مرمر کی دیواریں وادی قدرون سے بھی تقریباً 200 فٹ اوپر تھیں، اور صبح کی دھوپ میں سفید دیواروں کی چمک دمک اور سنہری تراش خراش انسانی آنکھوں کو چکا چوندھ کر دیتی تھی۔ ہیکل جو خدا کا گھر تھی، ہیکل جو یہودیوں کے اتحاد کی نشانی تھی، جسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کا گھر کہا، اسی کی تباہی کی پیشن گوئی کی تو آخر کیوں؟ اور یہ صرف پیشن گوئی نہ تھی۔ 70 میں رومی بادشاہ تیتس نے اپنی فوج کے ذریعے یروشلم کی فصیل کو گرا دیا،
لوگوں کا قتل عام کیا، ہیکل گرا دی گئی اور آگ لگا دی گئی، اس کا سونا پگھل کر تباہ شدہ پتھروں سے نکالنے کے لیے لوگوں نے پتھر پر پتھر باقی رہنے نہ دیا۔ اور میرے عزیزو، شریعت کا اختیار فریسیوں سے لے کر فقیوں کے حوالے کر دیا گیا، اور سب سے عبرتناک کام جو تیتس نے کیا، اس نے ہیکل سے لوٹی گئی دولت سے روم میں کھیل کا ایک میدان تعمیر کیا، جو کلوسیم کے نام سے آج بھی کھنڈرات کی صورت میں قائم ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہاں مسیحیوں کو اذیت ناک موت دی جاتی رہی۔ اس عمارت کے در و دیوار سے آج بھی ان شہیدوں کے لہو کی خوشبو آتی ہے۔ میرا سوال پھر وہی ہے کہ خداوند یسوع نے ہیکل کی تباہی کی پیشن گوئی کیوں کی؟ میرے عزیزو، ہیکل بار بار بنتی رہی اور اجڑتی کیوں رہی؟ شاید اس لیے کہ دنیا میں ایک گھر بادشاہ اور امیر لوگ تعمیر کرتے ہیں، اور ایک ہیکل خدا کی تعمیر کرتا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہمارا بدن خدا کی ہیکل ہے، جس کی تعمیر ایک حیرت کدا ہے، اور خدا پتھروں کے گھروں میں نہیں، اپنے بنائے ہوئے گھر میں رہنا چاہتا ہے، اپنی بنائی ہوئی ہیکل میں رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس ہیکل کو لوگوں نے پامال کر دیا، کیونکہ وہ گھر خدا کے قابل نہ رہا۔ اس میں لوگوں نے بت پرستی شروع کی، اس میں لوگوں نے کاروبار شروع کر دیے، اسے دولت کمانے اور جمع کرنے کا حصہ بنا لیا۔ خدا کی عزت و تکریم صرف رسم و رواج میں رہ گئی۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے گھر میں وہ قیام پذیر ہو۔ اس گھر میں اسی وقت تکمیل ملتی ہے جب یہ گھر بھی دعا کا گھر بن جائے، جب یہ گھر بھی خدا کا گھر بن جائے۔ رہی بات اذیتوں کی، تو مسیحت کی تکمیل ہی اذیت اٹھانے سے ہوتی ہے۔ ظلم و جبر اس کی روشنی کو چاروں طرف پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع نے کہا کہ ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ قیامت کب ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن خدا اپنے بنائے ہوئے گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کی تعمیر کرے، اسے بنائے، سجائے، سنوارے، تاکہ اس میں سے ہر وہ علائش، ہر وہ تاجر نکل جائے جو دولت کا حصول چاہتا ہے، جو شہرت کا حصول چاہتا ہے، جو عزت کا حصول چاہتا ہے۔ عزت خدا کی ہے، جلال اسی کا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر روز، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ اس کی آمد کے لیے تیار رہیں، کیونکہ وہ سیکرمنٹس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں آتا ہے، وہ کلام مقدس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں آتا ہے، ہر روز آتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔